یہ کہانی ہے انوار علی گیر صاحب کی۔ جب اردو ادب میں خوفناک کہانیوں کا ذکر آئے تو انوار علی گیر صاحب کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج میں انہی کی تحریر کردہ ایک خوفناک اور پراسرار کہانی بسیرا کا خلاصہ پیش کرنے جا رہی ہوں، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہانی دراصل ایک نوبہتہ جوڑے کے گرد گھومتی ہے، جس میں لڑکے کا نام سارم اور لڑکی کا نام سارہ ہوتا ہے۔ دونوں کم عمر اور ناتجربہ کار ہوتے ہیں۔ سارم کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ سارہ سے شادی کرنے کے بعد ایک بہت بڑا گھر نیلامی میں خرید لیتا ہے اور اسے سارہ کے حساب سے ڈھالنے کے لیے ملازمہ کا بندوبست کرنے کا کہتا ہے، تو سارہ یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتی ہے کہ وہ پورا دن تنہا گھر میں کیا کرے گی، بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کر لے۔ پراپرٹی ڈیلر جب انہیں گھر دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ کہیں جانے کا بہانہ کر کے وہیں سے پلٹ جاتا ہے اور گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا، جسے سارہ اور سارم محسوس نہیں کرتے۔ بہرحال دونوں گھر پسند کر کے اس گھر کی قیمت کی ادائیگی کر دیتے ہیں اور کچھ دن بعد اپنا سامان لے کر وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سارہ کو بہت ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے، مگر وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتی اور اس بات کا ذکر سارم سے نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے شوہر کے حالات اتنے اچھے نہیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ اکثر راتوں کو ایسا ہونے لگتا ہے کہ سارہ کو سوتے ہوئے اپنے سینے پر انتہائی ٹھنڈا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ وہ ٹھنڈ اس قدر شدید ہوتی تھی کہ اسے اپنی ہڈیوں میں سوراخ ہوتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اکثر رات کو گھبرا کر اٹھ جاتی تھی۔ سارم نے بہت مرتبہ اس سے گھر تبدیل کرنے کے بارے میں بات کی، مگر سارہ وہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر کار سارم نے اس کا حل کچھ اس طرح نکالا کہ اس نے ایک مستقل ملازمہ کا بندوبست کر دیا اور سارہ کو سختی سے تاکید کی کہ یہ پورا دن ملازمہ کے ساتھ ہی گزارے۔ وہ ملازمہ، جس کا نام خالہ سجو تھا، بہت اچھی عورت تھی۔ وہ سارہ کا ہر ممکن حد تک خیال رکھتی تھی اور سارہ اسے سچ میں اپنی خالہ کی طرح مان لیتی تھی۔ ایک روز خالہ سجو چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو اس کی چیخ سن کر سارہ نیچے سے بھاگتی ہوئی اوپر گئی۔ اس نے دیکھا کہ چھت کے ایک کنارے پر ایک بڑا سا گدھ بیٹھا ہوا ہے۔ سارہ چھت پر گدھ کو بھگانے کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر خالہ سجو نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ خالہ خوف زدہ تھی کہ پتہ نہیں کہیں وہ گدھ سارہ پر حملہ ہی نہ کر دے۔ اس دن کے بعد سے اب وہ لوگ چھت پر جاتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی سارم نے اپنے تمام کولیگز کو نئے گھر کی خوشی میں پارٹی دی اور اس پارٹی میں سارہ کا بھائی ظفر بھی آیا تھا۔ سارہ عمر میں ظفر سے بڑی تھی۔ وہ ظفر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بڑے عرصے بعد اس نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ دراصل سارم اور سارہ کی محبت کی شادی تھی اور سارہ کے والد اس شادی کے خلاف تھے، کیونکہ سارہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، جبکہ سارم ایک معمولی ملازم تھا۔ انہوں نے سارہ کے والد کی مخالفت کے باوجود شادی کی تھی اور اب سارم اسے آرام پہنچانے کی ممکن کوشش کرتا رہتا تھا۔ سارہ بہت صبر والی تھی، اس سے بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، لیکن آج اپنے بھائی ظفر کو اور اس کی بیوی زمرد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ جب دعوت ختم ہو گئی اور سب اپنے گھر چلے گئے تو سارہ نے سارم کا ہاتھ تھام کر کہا، میں آج آپ کو ایسی خبر سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ آپ بیڈ پر بیٹھ جائیے۔ سارم جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا ہے، سارہ نے بڑی محبت سے کہا،
مبارک ہو سارم، آپ باپ بننے والے ہیں۔ سارم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہی سچ تھا۔ شادی کے چند سال بعد اللہ نے انہیں یہ خوشخبری دی تھی۔ اب وہ سارہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اور اس نے خالہ سجو سے درخواست کی تھی کہ وہ مستقل اسی کے گھر میں رہنے لگیں، کیونکہ اسے اب سارہ کی پہلے سے زیادہ فکر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خالہ سجو نے سارہ سے پوچھا بھی تھا کہ تمہیں اس اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ ہنس کر کہتی تھی، کیوں خالہ، میں کیوں ڈرنے لگی؟ کیا اس گھر میں کوئی خاص بات ہے؟ اور خالہ سجو سارہ کا سوال سن کر سٹپٹا گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس گھر کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتی ہیں، انہیں بہت کچھ معلوم ہے، مگر وہ بتانا نہیں چاہتی۔ سارہ نے بھی کوئی خاص اصرار نہیں کیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ خالہ سجو اب سارہ کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ سارم اور سارہ دونوں ہی اسے ماں جیسا مان دیتے تھے، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ ایک روز خالہ کچن میں کام کر رہی تھی اور سارہ لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اسے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا گدھ لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سارہ کی چیخ نکل گئی۔ خالہ بھی لاؤنج میں آ گئی اور سارہ کو لے کر بیڈ روم میں بند ہو گئیں۔ وہاں انہوں نے سارم کو کال کی۔ سارم جب دفتر سے واپس آیا تو وہ گدھ وہاں سے جا چکا تھا۔ خالہ پہلے لاؤنج میں سوتی تھی، مگر اب اسے لاؤنج میں سونے سے ڈر لگ رہا تھا۔ سارم نے اس کا حل اس طرح نکالا کہ خالہ اور سارہ کو کمرے میں سونے کا کہہ دیا اور وہ خود لاؤنج میں جا کر سو گیا۔ اگلے دن اس نے صبح اٹھ کر اپنے دوست کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سارہ سے مشورہ کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا آپ پراسرار بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے اس کی بات کی تصدیق کی اور اسرار کا نمبر ڈائل کیا۔ دراصل اس کا نام اسرار تھا، مگر وہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑا ہوا تھا، اس لیے سارہ اور سارم اسے پراسرار کہتے تھے۔ اسرار 2 کشتیوں کا سوار تھا۔ ایک طرف وہ ایک محترم بزرگ کمال احمد شاہ کا عقیدت مند تھا، تو وہیں دوسری طرف کالا جادو کرنے والے بابا کمبل شاہ کا شاگرد بھی تھا۔ اس کا نام اکمل تھا، مگر وہ ہر وقت کمبل لیے رہتا تھا، اس لیے بابا کمبل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ بہرحال اسرار انہیں کمال احمد شاہ کے پاس لے جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلے دن دوپہر میں سارم اور اسرار کے ساتھ آستانہ کمالیہ کے لیے نکل پڑا۔ وہ پکی سڑک پر ڈرائیونگ کیے جا رہا تھا کہ اسرار نے ایک جگہ کہا کہ اب کچے راستے پر گاڑی موڑ دو۔ اس نے کچے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ کچے راستے پر چلنے کے بھی تقریباً پونے گھنٹے کے بعد ایک جگہ سارم نے کہا کہ اب یہاں گاڑی روک دو۔ سارم نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں آستانہ کمالیہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر بزرگ باہر نکل کر آئے، جنہوں نے ایک بنیان اور ایک تہمت پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے سارم کو غصے سے دیکھا، مگر پھر اسرار آگے آ گیا اور اس نے سارم کا تعارف کروایا۔ انہوں نے سارم کو اندر آنے کے لیے کہا اور وہ خود ایک چوکی پر بیٹھ گئے اور سارم ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ صورتحال سننے کے بعد اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کی حامی بھر لی تو اس وقت سارم کو ایک نئی بات پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ جو گدھ اس کے گھر میں رہتا ہے اسے کمال احمد شاہ کاکور کہہ رہے تھے۔ بہرحال وہ لوگ سارم کے گھر پہنچ گئے اور جب وہ لاؤنج میں پہنچے تو وہاں سارہ کو دیکھ کر کمال احمد شاہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی تم صبر کرنا۔ سارہ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر بھی اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
انہوں نے سب کو دوسرے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا اور خود بیٹھ کر دم کرنے لگے۔ جب ان کا عمل مکمل ہو گیا تو اس نے سارہ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پانی کا ایک گلاس منگوا لیا۔ سارہ نے انہیں پانی لا کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے پانی پر پھونک ماری تو وہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سالم کے ہوش اڑ گئے، مگر وہ دل مضبوط کر کر وہیں کھڑا رہا۔ پھر شاہ صاحب زینے کے دروازے کے قریب پہنچے اور ویٹ کرتے ہوئے بالکل چوپٹ دروازہ کھول دیا۔ پھر انہوں نے وہ پانی وہاں گرایا اور اس دروازے کو تیزی سے بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر گھر والوں کو سختی سے تاکید کی گئی، اب کوئی چھت پر نہیں جائے گا، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ کسی کو چھت پہ جانے کی کیا پڑی تھی؟ سب نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ لوگ چھت پر نہیں جائیں گے، مگر اسرار کی نیت میں کھوٹ تھا۔ رات کو جب وہ لوگ سو گئے تو اسرار بابا کمبل کو لے کر ان کے گھر آیا اور چوری چھپے وہ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں بے شمار گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی طرح ایک گدھ کو قابو کیا اور وہاں سے بھاگ پڑے، مگر سالم نے انہیں دیکھ لیا۔ ایک طرف وہ لوگ اس گدھ سے کوئی جادوئی کام لینا چاہتے تھے تو وہیں دوسری طرف سالم کمل احمد شاہ کو تلاش کرتا ہوا ان کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں پہنچ کر پتہ لگا کہ وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ سالم کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اسرار نے بابا کمبل کے ساتھ مل کر اس گدھ کو ذبح کر دیا، پھر اس کے بڑے بڑے پنجوں کو جلا کر اس کی مسان تیار کر دی۔ مسان اس راکھ کو کہا جاتا ہے جو مردے کو جلانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ پھر بابا کمبل رات کو چوری چھپے سالم کے گھر کی چھت پر جاتا تھا اور پتہ نہیں کون سا عمل کرتا تھا۔ وہ بس کاکور کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ بابا کمبل نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی فریب نظر ہو وہ اس کے عمل میں مداخلت نہ کرے، مگر اسرار کو ان معاملات کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ عمل کرتے ہوئے تیسرا روز تھا کہ بابا کمبل کو چھت پر اپنا مردہ باپ دکھائی دیا۔ وہ اس سے ناراض تھا اور کہہ رہا تھا، جس طرح تو نے میری جان لی ہے اسی طرح میں بھی کسی دن تیری جان لے کر دم لوں گا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بابا کمبل کی چادر میں آگ لگا دی۔ اسے دیکھ کر اسرار خوفزدہ ہو گیا اور اس نے پانی کا کنستر بابا کمبل کے اوپر اونڈھیل دیا۔ بابا کمبل کی چیخیں پوری چھت پر گونجنے لگیں۔ وہ وہاں سے کسی طرح بھاگ کر اپنے آستانے پر پہنچ گیا اور اسرار سے کہا کہ میرے زخموں پر مسان لگا۔ اسرار نے اس کے زخموں پر مسان لگائی اور حیران رہ گیا کہ جہاں بڑے بڑے چھالے پڑے ہوئے تھے اب وہاں چھالوں کے نشان بھی موجود نہیں تھے، بالکل غائب ہو گئے تھے۔ بابا کمبل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس روز سارہ کی طبیعت بہت خراب تھی اور بہت تیز بارش بھی ہو رہی تھی۔ سالم اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ راستے پر کسی کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش پڑی ہے۔ اس نے گاڑی کو بریک لگانا چاہی، مگر تب تک اس کی گاڑی لاش پر سے گزرتی ہوئی آگے چلی گئی تھی۔ اس نے گاڑی روک کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف سارہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 10 بجے جب وہ گھر پہنچا اور اس نے دروازہ بجایا تو سارہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ خوف زدہ ہو کر زمین پر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا اور اس نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ اس نے ایک لمبے لمبے دانتوں والے آدمی کو دیکھا تھا جس کا پورا چہرہ سرخ تھا۔ سارہ تو ٹھیک تھی مگر اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ اس کی گود بھرنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ سالم اسے ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اب وہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ اس دوران اس کا بھائی ظفر اور اس کی بھابھی زمرد اسے اپنے گھر لے کر چلے گئے تھے تاکہ اس کی طبیعت میں کچھ سدھار آئے، مگر
وہ ویسے کی ویسی ہی رہی۔ وہ ہمیشہ گمسم رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ پھر اچانک سے اس میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی۔ اب وہ ہنسنے مسکرانے لگی تھی اور خوش رہنے لگی تھی، مگر سارم جب بھی اسے اس کی تبدیلی کی وجہ پوچھتا تو وہ ٹال جاتی۔ ایک روز سارم اپنی کوئی فائل گھر بھول گیا تھا۔ وہ 11 بجے گھر واپس آیا۔ اسے اپنے بیڈ روم میں سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ گھر میں اس کے، سارا کے اور خالہ کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ خالہ لاؤنج میں سو رہی تھیں تو سارا کس کے ساتھ ہنس رہی تھی؟